ایک گزارش میں سب بھائیوں سے یہ کروں گا کہ جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی وہ ظہر اور عصر کی نماز ضرور ادا فرما لیں انشاءاللہ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ انشاءاللہ۔ یہ محفل ہم سال بعد ہوتی ہے، تو اگر جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں سب یہ ارادہ کر لیں کہ ہر جمعے کو اپنے گھر کے اندر ہی درود پاک کی محفل لگایا کریں گے۔ کم از کم گھر کے افراد کو جمعے والے دن اگر ہو سکے عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت اگر طے کر لیا جائے، اس میں درود پاک پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا کرو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑی برکات ہیں۔ تو کیا خیال ہے جی؟ انشاءاللہ۔ کون کون ساتھی ارادہ کرتا ہے جی ہر جمعے گھر کے اندر انشاءاللہ درود کی محفل قائم کرے گا انشاءاللہ اور درود پاک پڑھ کر بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر سب حضرات یہ ارادہ فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ اور ہم اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ، چاہے وہ کھانے کے متعلق ہوں، سونے کے متعلق ہوں، کاروبار کے متعلق ہوں، گھریلو زندگی کے متعلق ہوں، جس اخلاقیات کے متعلق ہوں، اپنے مقامی علماء سے پوچھ کر روزانہ کی اگر ایک سنت بھی آپ زندہ کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جو فساد کے دور میں مجھ محمد کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ادا کرے گا۔ تو اس لیے اگر آپ حضرات روزانہ سنت پر عمل کریں، سنت پر عمل کرنے کی اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اب وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں۔ اس لیے آپ یہ ارادہ فرما کر آج جائیں کہ ہم ہر روز اپنے گھر میں اور اپنے یہ 6 فٹ کے وجود پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو لاگو کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو ارادہ فرماتے ہیں جی؟ انشاءاللہ۔ اب ایک مرتبہ آپ سب حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحد إنك على كل شيء قدير۔ جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ آمین۔ بھائی مبارک صاحب ان کے بچوں کی عمر میں بے حد برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ اس کے حلال وافر مقدار میں ان کو نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ اس گھر سے اور تمام بستی سے ہر طرح کی وباؤں اور بلاؤں کو دور فرما۔ آمین۔ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ آمین۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفعت نصیب فرما۔ آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت و عشق و اتباع نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین تمام کائنات میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ مرحومین امت مسلمہ کے جتنے بھی ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت اور بخش فرما۔ آمین۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور و روشن فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے گھر کی زندگی، بہر کی زندگی،
اللہ کے پیغمبر کے مطابق بنا دیجئے۔ آمین۔ یا الہ العالمین کل قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ جتنا بھی مانگا ہے وہ بہت کم ہے، بہت زیادہ عطا فرما۔ آمین۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے مانگا، آپ اپنی شیء نشان عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کی زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔